الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الذي هدانا لكتابه العزيز والتوكل على الله الذي بعث فينا حبيبه سبحان اللہ والشكر لله الذي بعث فينا رسوله معلما وشاهدا وهاديا ومرشدا وحسيبا ورسولا إلى الله تعالى لمعرفته ولقربه ولرضائه ولمعرفة دينه سبحان اللہ سبحان اللہ صلاة وسلاما دائما أبدا على حبيبك ومرشدنا سبحان اللہ وغوثنا وغيثنا ومغيثنا ومعيدنا ووكيلنا وكفيلنا وأشرفنا وعلى مأوانا وملجانا محمد رسول الله وعلى آبائه وآله وأصحابه وعلى خلفائه وأولياء ملته بكرة وهجيرا سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وأمرنا الله سبحانه وتعالى ولقنا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شکر ہے فاطر ارض و سما کا کہ جس نے ہماری زبانوں کو ایسے ذکر کی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جس ذکر میں ہمیں پھر رب کی طرف مڑنے والے رستے کی چٹک لگاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نثار اس کی اس عطا پر بے شک تمام طالبوں کے دلوں کی پاکیزہ کیفیتیں کہ جس میں آنچ عرفان کو تیز کرنے کے لیے رخ حبیب دکھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نسیم معرفت کو سوئے مدینہ چڑھا کر آج ہمیں عرفان پہ جیسے نورانی نقشے کھینچے ہیں سبحان اللہ جلال ربانی کی قسم کھا کے کہتا ہوں بے شک کہ رات کو جاگنے والے اسی سرمایہ کو ہتھیانے کی غرض سے بیٹھے ہیں ایک لمحوں کے لیے انسان کو جس جہت کی طرف توجہ اور رغبت نصیب ہو رہی ہے وہ کسی قوت فن پر مبنی نہیں ہے سبحان اللہ اور نہ رنگ کی خطابت اس میں کوئی مدد کر سکتا ہے یہ سارا پردہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
ذرا اپنی سیاہ کاریوں پر مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں توبہ 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 استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. معزز شرکائے حضرین، علماء کرام اور دیگر افراد ذی احتشام، آج کا فیصلہ آباد کا یہ ہمت افزا اجتماع اپنی معنویت کے اعتبار سے اور حقیقت کی بنیاد پر بڑا معنی خیز ہے. سبحان اللہ. اور میں کافی وقت سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو کیا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے میں نے توجہ اپنے شاعر کی طرف کر کے مضمون مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے ارشاد ہوا کہ توبہ پر کرو. سبحان اللہ. آنکھیں اکثر خوف خدا کے آنسوؤں سے معلوم ہے سبحان اللہ. اور دل زمانہ سے محبت الہی کی عرفانی بارشوں کو ترس کے رہ گیا. سبحان اللہ. آپ جس عکس کو 1.6 سیکنڈ کے لیے اپنے اندر محسوس کرتی ہے، وہ قوت تحقیق پھر مطالبہ کرتی ہے کہ اس جہت منظر کو آنکھ کے حلقہ سے کہاں اڑا دیا کہ جس جہت سے رخ حبیب سامنے آیا ہے. ہے مسجدوں میں سجدے کرنے والے اس کے تنگوں کو کہاں بھول آیا کہ جس کے تنگوں میں ساتھ رکھنے والا اس کے عظیم کے قریب پہنچایا. تیرے روح کی ترقی کیفیت، تیرے باطن کی سسکتی امیدوں کی کیفیت اس وقت تجھے برا کر جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے توبو الی اللہ. اے بندے، دنیا کے شکنجوں میں جکڑ کر اپنے آپ کو مقید کر جانے والے توبو الی اللہ، مڑا سب سے پھر کے اپنے اللہ انیبو الی اللہ. کدھر جا رہے ہو؟ رحمتوں کا بازار کو ادھر کر رہے ہیں. جس بازار کو مدینہ کا نام دیا ہے. کیسا مدینہ؟ فرمایا ایسا مدینہ کہ جو اپنے اثر میں بھٹی ہے. تم اپنے گناہوں کی گاٹھیں لے کے آتے ہو، تم پیکر گناہ بن کے آتے ہو، تم مجسمہ شاہی ہو کے آتے ہو، تم سراپا قدرت بن کے آتے ہو، تم سراپا حضارت ہو کے آتے ہو. بس درے کریم حبیب کے آتے ہو تو تمہاری شاہیاں ضیاؤں میں بدل جاتی ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں کہ تمہاری غفلت حضور میں تبدیل ہو جائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عطاؤں کی دعوت کے ساتھ کائنات میں دسترخوان کرم لگائے گئے اور ارشاد ہوا من زار قبری، جس نے میری زیارت کی، میرے روزہ اقدس کی آ کے زیارت کی. سبحان اللہ. فرمایا بہانہ تو زیارت کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیلہ تمہاری نجات.
من زار قبری وجبت له شفاعتی، فرمایا اس پہ میری شفاعت واجب ہو، اس پر میری شفاعت. اور دوسری روایت میں ہے من زارنی بالمدینۃ مستحسنا، سبحان اللہ. اور جس نے مستحسن جان کے میری مدینہ میں گیا كنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، فرمایا میں اس کے لیے شفیع بھی بن گیا اور گواہ بھی بن گیا پایا. کائنات کے ٹکڑے انسان مدینہ کی طرف آ گئے. سبحان اللہ. کائنات کے ٹکڑے طبقات مدینہ کی طرف آ گئے. کائنات کے رہزنوں کا شکار ہونے والے قافلے سوئے مدینہ آ رہے ہیں اور حضور مدینے میں بیٹھ کر فرماتے ہیں لوگوں سبحان اللہ. تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں پہچانتا ہوں. تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں پہچانتا ہوں، میں تمہاری خبر رکھتا ہوں. فرمایا تمہاری ایسی خبر رکھتا ہوں کہ تم تو رات کو مجھ سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہو، میں تمہارے ہی دکھوں کا دفتر لے کے رات کو حضور الہی کے پاس جاتا ہوں. حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا سبحان اللہ کہ میں رات حضور کے ساتھ گزاروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے اشتیاق ہوا کہ میں زندگی کی ایک رات کو سہانی کر دوں، سبحان اللہ. کہ رات حضور کے قرب میں کٹے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں ان ابیت لیلا معک، کہ رات آپ کی غلامی میں بسر کروں. سبحان اللہ. فرمایا یا ابا ذر انک لا تستطيع ان تبیت اللیل معی. سبحان اللہ. فرمایا اے ابو ذر تیرے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ تو حبیب خدا کے ساتھ رات بسر کرے. سبحان اللہ. تمہیں کیا خبر کہ حضور کس طرح رات بسر کرتے ہیں؟ تم کیا جانو کہ محبوب خدا رات کس طرح گزارتے ہیں؟ فرمایا انک لا تستطيع، اے ابو ذر تو جوان بھلا ہے، تیری جوانیاں اور طاقتیں اپنی جگہ خوب کام کر رہی ہیں، مگر جس طرح رات حبیب خدا بسر کرتا ہے تو نہیں بسر کر سکے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے خواہش بس اتنی ہی ہے کہ رات آپ کی قربت میں بسر ہو جائے. حضور نے یہ دن عطا کر دیا، اپنے کمرہ خاص کو بلا لیا، حضور نے مصلی بچھایا. سبحان اللہ. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی بچھا کر حضور کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. فقام اللیلہ، رات ساری حضور کی قیام میں گزر گئی. سبحان اللہ. ساری رات حضور کی قیام میں گزر گئی، یہاں تک کہ حضور کے قدم مبارک سوج گئے، متضرر ہو گئے. ابو ذر کہتے ہیں میں بڑا تکڑا جوان تھا، کچھ لمحوں بعد میری طاقت جواب دے گئی تو میں سونے کو دوسرے کمرے چلا گیا، حتیٰ کہ جب صبح کی اذان ہوئی تو حضور نے آواز دی ابو ذر کہاں چلے گئے؟ عرض کی حضور مجھے تو آپ جیسی عبادت کرنے کی ابھی ابتدا کی طاقت کی میسر نہیں آ رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کیفیت تو یہ ہے، آپ کی شان و آپ کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ رب نے قرآن میں فرما رکھا ہے کہ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. معلوم تیرے صدقے سے تیرے اگلوں کے بھی گناہ معاف، تیرے پچھلوں کے بھی گناہ معاف. حضور آپ اتنا کیوں قیام کرتے ہیں؟
راتوں کو کیوں جاگتے ہیں؟ آرام کیوں بدر فرماتے ہیں؟ آرام کو کیوں ترک فرماتے ہیں؟ حضور پہلا جو جواب دیتے ہیں اس کی طرف توجہ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟